نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا جو مضمون ہے وہ علم کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی وہ علم کی وجہ سے تھی۔ فرشتوں نے کہا اے رب کریم، کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان نہیں کرتے؟ پھر تو ایک ایسے کو بنانا چاہ رہا ہے جو خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور پھر فرشتوں سے سوال کیا بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ انہیں ان چیزوں کے ان اشیاء کے نام نہیں آتے تھے، تو جب آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ ان کے نام بتائیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا ہوا تھا تو آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا میں نہ کہتا تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب علمی فضیلت ظاہر ہو گئی تو فرشتوں سے فرمایا اب پیارے آدم کو سجدہ کرتے ہیں۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی دیتا ہے، اور جب ان علم کے ساتھ جب انسان کے کامل علم کے ساتھ حسن عمل کا وصف شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو چار چاند لگا کے اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ یہ بھی میں بات واضح کرتا چلوں کہ لوگوں نے دو گروہ بنا لیے، ایک نے علم کو اہمیت دی، دوسرے نے عمل کو اہمیت دی، جبکہ اسلام کے عظیم رہبر اور رہنما ہمیں یہی سکھاتے رہے کہ بغیر علم عمل کچھ نہیں، اور بغیر عمل کے علم کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم پہلے حاصل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اور نہ ہی سارا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، بلکہ جو بات سیکھو اس کے اوپر عمل شروع کر دو۔ اس کے لیے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے، پھر دوسری بات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، اور یہی عالم بعمل بننے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں یہ حدیث مبارک لکھی ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ یہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی لگتے ہیں، اور حضرت ابو سفیان کے بیٹے لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ دین کا علم، دین کا فہم یہ ایک علیحدہ شے ہے، اور کتاب پڑھنا یہ ایک علیحدہ شے ہے۔ بڑے بڑے کافروں نے، بڑے بڑے یہودیوں نے، بڑے بڑے دہریوں نے اور بڑے بڑے بد مذہبوں نے بڑی بڑی لائبریریاں پڑھ کر ان کو اپنے سینوں کے اندر ڈالا ہوا، لیکن فہم دین نہیں ہے۔ دین کا فہم یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جو لفظ مبارک نکل رہے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا. پھر وہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ اس کا یہ معنی اور اس کا یہ معنی یہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بغیر یعنی کہ اپنی طرف سے ترجمے کیے بغیر میرا معنی یہ ہو سکتا ہے، میری مراد یہ ہے تو یہ ہے، تو حدیث کا معنی یہ ہے، اس طرح کیے بغیر بعین ہی اس دین پہ عمل کرتا ہے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. یہ فہم دین کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان دین میں اپنی طرف سے کسی شے کو داخل نہیں کرتا، بلکہ جو خوبصورت، جو حسین و جمیل دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، عالم بعمل دین کا فہم رکھنے والا اسی دین کے اوپر عمل کرتا. اور اسلام کے عظیم لوگوں نے ہمیں یہ فلسفہ سمجھایا ہے، گاڑی نہیں استعمال کرو، گھر نیا استعمال کرو، متعدد شادیاں کرو، کپڑے نئے استعمال کرو، چیزیں استعمال کرو نئی، کھانے نئے کھاؤ، لیکن جب دین کی باری آئے تو دین وہی استعمال کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. اس دین میں مت پڑھو جس میں خرافات ہیں، اس دین میں مت پڑھو جس میں بدعات ہیں، اس دین میں مت پڑھو جس میں انتشار ہے، اس دین کو مت حاصل کرو جو دین سینے میں آنے کے بعد ماں باپ کا گستاخ بنا دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے میں بس جا رہا ہوں دین حاصل کرنے کے لیے اور ماں گھر میں بیمار پڑی. اس دین کو مت حاصل کرو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اسلام ہے، وہ بوڑھے ماں باپ، جوان ماں باپ، مسلمان ماں باپ، کافر ماں باپ، جیسے بھی ہوں ماں باپ، ان کی تابعداری سکھاتا ہے، ان کے آگے بولنے کا حکم نہیں دیتا. اگر ماں باپ کفر کی بھی دعوت دیں تب بھی اسلام ان کے سامنے بولنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. صرف اسلام نے یہ بات کی کہ اگر ماں باپ کفر کی دعوت دیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے جب بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کیا تو نے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل کر دی. عرض کیا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کو پسند نہیں آئی. کہ حضور میری ماں کافرہ ہے، مجھے کہنے لگی کہ اگر تو واپس اپنے دین پہ نہیں آیا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، گھر کے باہر بیٹھ جاؤں گی، بھوکی پیاسی، گرمی کی شدت مجھے ہلاک کر دے گی تو لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے. تو میں نے ماں سے کہا ماں ایک بار چھوڑ 100 بار مر جا، لیکن میں دین اسلام نہیں چھوڑوں. بات ٹھیک تھی، انداز اللہ کو پسند نہیں آیا. ماں کو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ تو مرتی ہے تو مر جا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی صحابی کو یہ بات سمجھائیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اسلام سکھاتا ہے. اور جس مذہب میں، جس مسلک میں آنے کے بعد ماں باپ کی تابعداری نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ مسلک مجھے صحیح تبلیغ نہیں کر رہا، وہ مذہب مجھے صحیح پیغام نہیں سکھا رہا. ہم یورپ کی آج مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ میں یہ ہے، یورپ میں یہ ہے، یورپ میں یہ ہے. بابا کن کی مثالیں دے رہے ہو؟ کتوں کے ساتھ سونے والے یورپ کے بندوں کی مثالیں دیتے ہو جن کے پاس اپنی ماں کے لیے ٹائم نہیں، جو جوان ہوتے ہیں تو ماؤں اور باپوں کو بڑھاپے کی وجہ سے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے. سال کے بعد ایک مدر ڈے منا لینے سے کیا ماں کا حق ادا ہو جاتا؟ تو جو مذہب اپنی اولادوں کو ماں باپ کا نافرمان اور بے ادب بنا دیتا ہے وہ مذہب درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام ماں باپ کی تابعداری سکھاتا. اور ماں باپ کی تابعداری کب آئے گی؟ جب علم آئے گا. ایک انسان کے 5-6 بچے ہوں، ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک فوجی ہو، ایک لیکچرار ہو، ایک عالم دین ہو، ان 5 کو سامنے کھڑا کر دو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وہی کرے گا جو عالم دین ہوگا. جس نے کتابیں پڑھی ہوں گی وہ نہیں کرے گا، جس کے اندر علم دین موجود ہوگا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین.
اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے لکھا ہے، اور دونوں نے کتاب العلم میں اس کو لکھا ہے۔ بعض احباب اس کو پڑھنے کے بعد غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید یہ حدیث صرف علم کے باب کے اوپر محیط ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف علم دیتا ہے تو آپ علم تقسیم فرما دیں۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی، یہ مطلقاً حدیث ہے، ہر شعبے کے لیے حدیث ہے۔ اس کو تو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دوسرے محدثین نے خود علم کے باب میں لکھ دیا ہے، اور اس فکرے کی وجہ سے نہیں، بلکہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین کی وجہ سے، وغیرہ مطلقاً حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، جیسا آیا، جو مانگنے کے لیے آیا، جس حال میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ شے عطا فرمائی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک لشکر کو جنت میں بھیجے گا بغیر حساب و کتاب، اس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور میں اس میں موجود ہوں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے۔ آپ کو 70,000 کا بھی پتہ تھا، ان کی تعداد بھی پتہ تھی، ان کے نام بھی پتہ تھے، ان کی شکلیں بھی پتہ تھی۔ تو حضرت عکاشہ نے جب سوال کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عکاشہ تو بھی ان میں موجود ہے۔ دو رخ ہیں، اور دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اختیار کے اوپر دلالت کرتے۔ ایک اس کا رخ یہ ہے کہ جب حضرت عکاشہ نے کہا کہ حضور کیا میں ان میں موجود ہوں یا میں ان میں موجود ہوں، تو آپ نے ان کی پوری فہرست جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا تھا ان کے ناموں کا، اس میں آپ کا نام دیکھ کر فرمایا ہے ہاں عکاشہ تو ان میں موجود ہے۔ ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر جنت میں جائے گا، اس کی تعداد 70,000 ہوگی، تو حضرت عکاشہ نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سمندر بہہ رہا، تو میں بھی بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں اپنا نام لکھوا لوں۔ تو عرض کی حضور میں بھی ان میں ہوں، تو یہ آپ کا اختیار تھا کہ آپ نے حضرت عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما دی۔ کہنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے تھا کہ آپ نے فرمایا جا عکاشہ تو بھی ان میں شامل ہے۔ اور یہ دوسرے والا معنی زیادہ قریب کا ہے، کیونکہ حدیث کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ ایک صحابی اور کہنے لگے حضور میں بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، عکاشہ نمبر لے گیا، عکاشہ نمبر لے گیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے اس کو دیا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب نیکی کی بات ہو تو پہل کرنے والا ترجیح لے جاتا، اس کو فائدہ ہو جاتا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واعظ فرمایا، ایک قوم آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے اپنی ذبح حالی کا ذکر کیا، پھٹے پرانے ان کے کپڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں مال خیرات کرنے کا درس دیا۔ ایک صحابی اٹھا اور چلا گیا، اور اپنے گھر جا کے اس نے جو کچھ موجود تھا اس کے پاس تقسیم کرنے کے لیے سب ایک تورے میں بھرا، اور بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا دقت کے ساتھ اٹھا کے لے کے آیا۔ جب اس نے یہ کام کیا تو پھر ایک اٹھا، دو اٹھے، چار اٹھے، سارے چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ آنے شروع ہو گئے، سب کے پاس سامان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگ گئے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ آپ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے جو دیا اللہ نے اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمایا، لیکن آج کے صدقے کا سارا ثواب وہ لے گیا جس نے صدقہ کرنے میں پہل کی۔ تو کبھی کبھی پہل کرنے والا سارا ثواب لے جاتا ہے، باقیوں کو بھی ملتا ہے
لیکن ثواب کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو پہل کرنے والا ہو۔ تو اسلام ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ علم کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ، اس کو امام مسلم نے روایت کی، اور دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی سختی اور تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیفیں اس سے دور فرما دے گا۔ پھر فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب یہ اپنے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہتا ہے، ان کو مال دیتا رہتا ہے، تو اللہ بھی اس کو دیتا رہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا اور جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو، مگر وہ جب جمع ہوتی ہے اللہ کے گھر میں یتلون کتاب اللہ، اور وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے، یتدارسونہ بینہم، اور وہ ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ جب وہ یہ کام کرتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا سکون نازل فرماتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ وخفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے، یہاں زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اللہ کی باتیں کرے، درس دے، مسائل سکھائے، اللہ فرشتوں میں اس کی شان بیان کرتا۔ اور اگر ہم اس حدیث کو شروع سے لے کے آخر تک بڑے غور سے پڑھیں تو یہ علم کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ فرمایا کہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ حدیث مبارک ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے۔ امام مسلم کی روایت، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان بھائی کی سختی دور کرتا، اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے وہ گزارا کرتا ہے، تو اپنی فضول خرچیاں نہیں کرتا بلکہ اپنے پیسے اس کو دے دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ قیامت کی سختی اس سے دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائی، تو جانتا ہے قیامت کی سختی کیا ہے؟ کتنا سخت دن ہے قیامت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی، اللہ اکبر، کہ اگر اس کی مثال ہم آج کے دور میں دیں، اس وقت گرمی کی شدت یہ ہے کہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ آج درجہ حرارت ہے، اور لوگ گرمی سے تلملا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور ٹھنڈی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور 4 کروڑ میل دور ہے سورج آج ہم سے، اور وہاں سے وہ اتنی گرمی پھینک رہا ہے، اور درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو ہمارے حال برے ہیں، پسینوں سے ہمارے جسم پریشان ہے، زبانیں خشک ہے، گلے خشک ہے۔ کیا ہوا مولا؟
اتنی گرمی ہے، یا اللہ ٹھنڈی ہوا چلا دے، یا اللہ بارش بھیج دے۔ تو سنو میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ فرماتے ہیں سورج سر پہ کھڑا ہوگا، وہ جلا دینے والا سورج جو 4 کروڑ میل کی دوری پہ ہے، وہاں سے اتنی گرمی پھینکتا ہے کہ یہاں زمین پہ رہنے والا پریشان ہو جاتا ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ تو جب وہ سورج سر پہ کھڑا ہوگا تو کتنا سخت ہوگا۔ اور زمین، آج زمین ہمارے لیے مختلف طرزوں کی، اللہ اکبر، گھر میں ہے تو ٹھنڈا فرش ہے، باہر ہے تو زمین سخت ہے۔ کسی کے امیر آدمی کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں زمین کارپیٹڈ ہے، لیکن زمین مٹی کی ہے، بجری کی ہے، ٹارکول کی بنی ہوئی ہے۔ وہاں رب کائنات جل مجدہ الکریم میدان محشر میں جو زمین بنائے گا وہ تانبے کی ہوگی، اوپر سے سورج کی روشنی پڑ رہی ہوگی، سورج کی گرمی کی وجہ سے آگ کی طرح زمین ابل رہی ہوگی، اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا 50,000 سنہ، 50,000 سال کی مقدار۔ کیا بنے گا؟ اس لیے اگر میں وہاں پہ مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہوں، وہاں تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہوں، وہاں دکھوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو آج کوشش کروں جو میرے سامنے دکھی ہے اس کا دکھ ختم کر دوں۔ اگر میرے پاس گنجائش ہے اس کے دکھ ختم کرنے کی، آج میں اس کے دکھ ختم کروں، اور نظریہ یہ رکھوں کہ یا اللہ آج میں اس بندے کے دکھ ختم کر رہا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، صرف تیرا بندہ سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے اس کے دکھ دور کر رہا ہوں۔ مولا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن تو میرے دکھ دور کرے گا، میری پریشانیوں کو دور کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے امام بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے، کہ امام بخاری نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 بندوں پہ ایسا فضل فرمائے گا کہ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے پوری کتب حدیث کو چھان کر، کھنگال کر، سرچ کر کے، باریک بینی سے غور کر کے یہ بات نکالی کہ ان کی تعداد پوری کتب احادیث میں 70 ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگر میں عرش کا سایہ چاہتا ہوں تو مجھے ان بندوں خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوانا پڑے، لوگوں کی سختیاں دور کرنی پڑے۔ پھر فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر میں دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کروں، اللہ اکبر، سب سے مشکل کام، میں کسی کے لیے آسانی پیدا کروں، میں تو لوگوں کے لیے راہ میں روڑے اٹکاتا ہوں، کنکر پھینک دیتا ہوں، کانٹے پھینک دیتا ہوں، مصائب کے، مشکلات کے، کہ یہ الجھ جائیں ان کے ساتھ۔ میرے بھائی، اگر میں اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کروں گا تو میرے لیے قیامت والے دن آسانی ہوگی۔ میرا مذہب مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو وہاں لے کے جا کے مارنا ہے جہاں پانی کم ہوگا، یہ پیاسا مرے۔ کون سے مذہب کا ماننے والا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، میں نے میثاق مدینہ نہیں پڑھا۔ اگر میں نے میثاق مدینہ پڑھا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا سگا بھائی تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے غیروں کو بھائیوں کی طرح سگا بنا دیا، عقد مواخات کرا دی۔ فرمایا ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی ہے، اور انہوں نے کیسی محبت کا پھر اظہار کیا۔ جنہوں نے مہاجروں نے انصار کے ساتھ تعلق جوڑا تو انصار مدینہ مہاجروں کو اپنے گھروں میں لے گئے، کھائیے میرا گھر ہے، جو حصہ تجھے پسند ہے وہ لے لو۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سامنے، دونوں سامنے لا کے کھڑی کر دی، کہا اس میں سے جو تجھے پسند ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی تو اس سے نکاح کر لے۔ ہوا ایسا نہیں، کسی نے کیا نہیں، لیکن اظہار محبت کے لیے یہاں تک انہوں نے آپشن دی۔ اسلام ہمیں رواداری سکھاتا، اور میرے پیارے بھائی رواداری نہیں آ سکتی۔ رواداری جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں، جب تک ہم اسلام نہیں سیکھیں گے۔ سکول رواداری نہیں سکھاتا، کالج رواداری نہیں سکھاتا، یونیورسٹی رواداری نہیں سکھاتی۔ رواداری اللہ کا دین سکھاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سکھاتی۔ اسلام جدید علوم کے خلاف نہیں،
لیکن اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پہلے اپنی جڑیں مضبوط کرو. تم مسلمان ہو، پہلے تمہیں اسلام آنا چاہیے. اگر پہلے تمہیں اسلام آئے گا، اسلام سیکھ لو گے، اسلام پہ عبور حاصل کر لو گے، پھر دنیا جہاں کی جس مرضی فیلڈ میں چلے جاؤ وہاں اسلام کا فیض تمہیں نظر آئے گا. اور اگر اسلام تم نے پڑھا نہیں ہوگا، پھر لاء میں چلے جاؤ، پھر ڈاکٹریٹ میں چلے جاؤ، پھر سائنٹسٹ بن جاؤ، پھر انجینئر بن جاؤ، اسکالر بن جاؤ، ہر جگہ تم محتاج ہی نظر آؤ گے، کیونکہ اسلام کے بغیر صرف محتاجی. آج بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے سیاستدان، انہیں دنیا جہاں کی تعلیم کے اوپر عبور ہے، لیکن سورۃ اخلاص ان کو پڑھنی نہیں آتی. اس لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اس حدیث کی وہ اہم شک جس کی وجہ سے اس کو کتاب العلم میں رکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے وہ گھر جس میں لوگ آپس میں جمع ہو جائیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، ایک دوسرے کو علم سیکھیں اور سکھائیں. پہلے بات سنائیں، پھر کہ جناب اب آپ مجھے سنائیں. علم سیکھیں اور سکھائیں. یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نازلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے اوپر سکون نازل فرماتا، سکینہ نازل فرماتا. وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا. وخفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں میں لے لیتے. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے مختلف جگہوں پہ آتے ہیں. ایک جماعت مسجد میں اتر جاتی، وہ جماعت جب واپس جاتی تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کدھر سے آئے ہو، حالانکہ اس نے بھیجا ہے خود، لیکن پھر بھی وہ سوال کر رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق میں گئے تھے، کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ وہ بندے کچھ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں مولا، نہیں دیکھا. کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. انہوں نے جنت دیکھی نہیں دیکھی؟ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو یا اللہ پھر ہر وقت جنت مانگتے رہتے. یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، انہوں نے دوزخ دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی. یا اللہ اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو ہر وقت دوزخ سے پناہ ہی مانگتے رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا. وہ ایک فرشتہ عرض کرے گا مولا اس میں نکر پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو آیا اس لیے تھا، تیرے بندوں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، علم سیکھنے کے لیے نہیں آیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا یہاں ہو کیا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جو میرے بندوں کے پاس ویسے ہی آ جائے میں اس کی بھی مغفرت فرما دیتا. علم کی برکت، علمی حلقوں کی برکت، علمی مجالس کی برکت. تو انتہائی پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اسکالر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، جو مرضی بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ، تاکہ جب بچہ مسلمان ہو اس کی رگ و ریشے میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بڑھی ہو، اس کا رگ و ریشہ ایمان سے تر و تازہ ہو، جس فیلڈ میں جائے گا وہاں اس میں اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.